اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ یہ سورۃ الکہف کی آخری آیتیں ہیں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے اور اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہیں اپنے گھر بار چھوڑ دیے، علاقے کو چھوڑ دیا، غاروں میں جا کے پناہ لی اور آپس میں کہا کہ دیکھو یہ قوم ہے ہمیں مجبور کر دے گی واپس اپنے ملت کے اندر آنے کے لیے، اور اگر ہم نے ایسا کیا ایمان عقیدے کو چھوڑ کے تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے۔ پھر پوری قوم کے اوپر تنقید کی انہوں نے کہ یہ ہماری پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر یہ اوروں کو اپنا الہ بنائے، اور پھر دلیل بھی نہیں لاتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی مجبور کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کی باتوں میں آ جائیں، ان کے معبودوں کو پوجنا شروع کر دیں، ان کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا کہنا شروع کر دیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلیں۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے ہم رب العالمین کو چھوڑ کر ان کا ساتھ دیں، اور دلیل بھی نہیں دیتے ہیں۔ لہذا بھائیو، غار میں جا کے پناہ لو، اپنے ایمان کو بچاؤ، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ اور اس آخری رکوع کے اندر پوری سورہ کا گویا خلاصہ بیان ہوا ہے، اور ان آخری آیتوں کے اندر اس رکوع کا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کیا ہے ان کافروں نے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، یعنی اپنے جیسے بندوں کو، وہ بھی میرے بندے ہیں یہ بھی میرے بندے ہیں، میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں، میرے بندوں کو مشکل کشا کہیں، میرے بندوں کو حاجت روا کہیں، میرے بندوں کو غوث کے نام دیں، ان کی نظر و نیازیں کریں، ان کی پکاریں لگائیں، ان پر توکل اور بھروسہ رکھیں مجھے چھوڑ کر، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو میں شاباشی دوں گا، ان کو انعام دوں گا۔ اچھا، فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پر جہنم کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ جہنم تو بنائی انہی کے لیے ہے کہ جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود مانیں گے، کسی اور کے سامنے جھکیں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، جتنی عبادت کی قسمیں آ جاتی ہیں اگر میرے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی خیر نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ مالک فرماتا میں بڑا غفور الرحیم ہوں، ان کے اتنے بڑے بڑے شرک جو گالی ہیں اللہ کے لیے یہ بھی میں معاف کر دوں، اگر ایک دفعہ شرمندگی کے ساتھ میرے سامنے گویا ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر ہو جائیں اس دنیا کے اندر، مرنے کے بعد تو یہ چیخ چیخ کے کہیں گے، اپنے ہاتھ چبا جائیں گے، کھائیں گے اپنے ہاتھوں کو، اور لعنتیں بھیجیں گے اپنے لیڈروں کے اوپر، اپنے پیروں کے اوپر، اپنے ان مولویوں کے اوپر جنہوں نے شرک کے راستے پر ان کو چلایا تھا۔ لیکن واپسی نہیں ہے، وہاں سارے گٹھے بے شک جھگڑا کرنا وہاں جتنا۔ مالک فرمائے گا کہ اب یہاں جھگڑے کرو اپنے خوب، اور اب تم میرے فیصلے کی زد میں آ گئے ہو۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو میرے ساتھ شرک کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا میں اپنی جنت کو اس کے اوپر حرام کر دوں گا۔ اور میں نے اعلان کر دیا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ دیکھنا شرک کر کے میرے پاس نہ آنا، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور اس شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے، بڑے سے بڑا گناہ ہو، مالک کو تم غفور الرحیم پاؤ گے، تمہیں بغیر سزا کے معاف کر دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کچھ عرصہ سزا دے پھر بعد میں معاف کرے، یہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ جس طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ لمبے عرصے تک انسانیت ہے یہ اپنی سزائیں کاٹنے کے بعد بڑے بڑے جو گناہگار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے کے پھر آخر میں ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور جو آخری جہنمی جہنم سے نکلے گا اس کی جو بادشاہی ہوگی اللہ کے پاس، وہ دنیا کی اس زمین سے 50 گنا بڑی سلطنت، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ایمان کی برکتیں اللہ کے بندوں آج جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یاد دہانی کے طور پر یہ باتیں پھر میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ ان آیتوں کے اندر مالک فرماتا ہے
کہ ان کو کہو، بار بار کہا ان کو کہو، ان کو بتاؤ، کل ان کو کہو لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ اللہ کو کیا تم نے سمجھا ہے؟ وہ بہت ہلکا لیا ہے انسانوں۔ کسی نے اگر نہیں بتایا تو سنو کہ میرا رب وہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور دوسری جگہ ہے 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، بڑے بڑے سمندر ملا کے ان کو انک بنا دیا جائے، سیاہی بنا دیا جائے، اور ساری زمین کے اوپر جتنے یہ گھاس ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، ان کو کلمے بنایا جائے اور پھر لکھنا شروع کر دیا جائے اللہ کی باتوں کو۔ اس وقت یہ کمپیوٹر کی لکھائی نہیں ہوتی تھی، اگر یہ ہوتی تھی اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، سارے کمپیوٹر اکٹھے کر لو، سارے موبائل اکٹھے کر لو، جتنے بھی لکھنے والے ٹائپ رائٹر ہیں یہ بلا لو، ان سب کی انک ختم ہو جائے گی، ان کی میموریاں بھر جائیں گی، لیکن تمہارے مالک کی جو باتیں ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ مالک کی باتوں کی اگر کتاب لکھی جائے تو یہ ساری چیزیں 7 سمندر کیا 7 کروڑ سمندر اور لے آئیں اور اس کے بعد لکھنے شروع کر دیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور مالک کی کتاب کا وہ دیباچہ بھی ابھی نہیں ختم ہوگا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اتنی مالک کی تعریفیں، اتنی مالک کی جو شان اونچی ہے۔ فرمایا اتنی اور لے آؤ تب بھی یہ ختم ہو جائیں گی، تب بھی مالک کی باتیں نہیں ختم ہوں گی۔ اب یہ تو معاملہ ہے مالک کا، اب نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اپنی بات بھی بتاؤ تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق سامنے آ جائے۔ فرمایا کل ان کو یہ بھی بتا دو انما انا بشر مثلکم، اور میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں، اور یوحا الیہ، اور میری طرف وہی آتی ہے۔ یہ فرق ہے، اگر تمہارے میں اور میرے میں اگر فرق ہے، نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتاؤ فرق یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، وہی نازل کی ہے، پیغام ہے، اور وہی کا نچوڑ کیا ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، حاجت روا وہ ایک ہے۔ اس ایک کے علاوہ یہ جو کچھ کر رہے ہو، ان کے چڑھاوے چڑھا رہے ہو، ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو، یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، ہاؤ لاؤ شفانا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں جی، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ جو کچھ آج یہ مسلمان کر رہے ہیں، شرک کے سارے معاملات، ہر مشرک قوم یہی کرتی رہی، یہی کرتی رہی۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ قوم نوح کے اندر کیا شرک تھا تو آج اپنی قوم کو دیکھ لو، کس طرح قبروں کے اوپر جو بھی چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، عرس اور میلے کر رہے ہیں، سب کچھ قوم نوح کرتی تھی۔ ہاں فرق یہ ہے کہ وہ نیک بندوں کی کرتی تھی اور انہوں نے بیچ میں دوسروں کو بھی ملا لیا ہے، نیک کو بھی پکارتی ہے، نیک کے بھی چڑھاوے چڑھاتی ہے۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حسن حسین ہوں اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا خود نبی علیہ السلام ہوں، ان کے یہ جو دن منائے جاتے ہیں، ان کے یہ جو نظر و نیازیں کی جاتی ہیں، شیرینیاں بانٹی جاتی ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ دیا جاتا ہے بحق فلاں فلاں کے صدقے، یہ ساری شرک کی چیزیں جو ہر مشرک قوم کے اندر نہیں ہیں۔ اور مالک کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے براہ راست پکارو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو۔ بتاؤ مجھے کا مطلب نہیں آتا لوگوں تمہیں؟ اللہ فرما رہا مجھے پکارو، اور یہ کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، پکارو یا حسین۔ بینر لگا دیے، جھنڈے لگا دیے اپنے گھروں کے اوپر، اور اعلان کر دیا کہ اللہ کی بات سچی ضرور ہے لیکن یہ نہیں پکاریں گے اللہ کو، اگر پکاریں گے ساتھ ان کو بھی پکاریں گے، بس ملا کے پکاریں گے۔ اس کھچڑی کو اللہ شرک کہتا ہے۔ اور اگر واسطہ وسیلہ اور صدقہ دینا ہے، مالک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ مغفرت چاہیے یا غفور الرحیم کہو، اور اولاد چاہیے یا الوہاب کا واسطہ دو۔ جو بھی صفت اللہ کی سامنے لاؤ گے، مالک کی رحمت جوش کے اندر آئے گی۔ یہ طریقہ بتایا پورے قرآن کے اندر، بسم اللہ سے لے کر والناس تک جو اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں بتائی ہیں، یا نبی علیہ السلام کی ساری زندگی میں جو دعائیں آتی ہیں، حدیثوں کے اندر آتی ہیں، کہیں واسطے وسیلے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یا اللہ تجھے فلاں کا صدقہ، ابراہیم کا صدقہ، اسماعیل کا صدقہ، نہیں، ہرگز نہیں، کہیں نہیں ہے۔ سارے جتنے صدقے ہیں وہ اللہ کے ناموں کے ہیں، اور یہی چیز مالک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے پکارو اپنے مالک اور خالق کو۔ یہ طریقہ بتایا قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کی زندگیوں کا، لیکن اس مشرک کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے ہاں نام کا صدقہ اگر دینا ہے تو
اللہ کے نام کا نہیں بلکہ نبی کے نام کا دیا جائے گا، یا اللہ تجھے اپنے حبیب کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ، فلاں کا صدقہ. اس طرح اپنے دعاؤں کے اندر شرک کی ملاوٹ کر کے اللہ کو جب دعائیں کرتے ہو تو اللہ کے بندو اسی وجہ سے تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اور پھر جتنے یہ علماء ہیں سارے اجرت لیتے ہیں، دین کے اوپر پیسے لیتے ہیں، دین بیچتے ہیں. یہ حرام ہے، ناجائز ہے، قرآن کا انکار ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار ہے. اب پھر یہ شیخ القرآن نہیں رہتے ہیں جو دین کے اوپر اجرت لے، نماز پڑھانے کے پیسے لے، اذان دینے کے پیسے لے، یا دین کا کوئی کام ہے اس کی اجرت وصول کر لے، پھر یہ شیخ القرآن نہیں رہتے ہیں، پھر یہ حرام خور بن جاتے ہیں. یہ ناجائز کھاتے ہیں. فتوے ہیں جو معاہد عالم دین گزرے ہیں ان کے بھی قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے اور حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تم قرآن کو پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنانا. تو اس انداز سے کتنی چیزیں ہیں، اسی وجہ سے آج ان کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں. اور شرک کا معاملہ بھی ان کے اندر آ گیا. اب یہ واحد اکیلا مالک نہیں، اب ان کے بے شمار مالک ہیں. مشرکین مکہ کے تو 360 تھے وہاں بیت اللہ کے اندر، گرد و نواح کے اندر، کم از کم گنے تو جا سکتے تھے، لیکن ان مسلمانوں کے اتنے معبود ہیں گنے نہیں جا سکتے ہیں. عراق میں جا کے دیکھو، یہاں بنگلہ دیش میں دیکھو، انڈیا میں جا کے دیکھو. پاکستان کا تو کہنا ہی کیا، صرف 360 تو صرف لاہور سے نکل آئیں گے. ملتان کا کیا کہنا، وہاں تو ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے. کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی جو ہے ان کی بگڑیاں بناتا ہے، کوئی کھوٹی کو کھری کر دیتا ہے. اولاد اللہ دے کہتے ہیں، پیراں دیتا ہے. وہاں حسین بخش ہے، کرامت حسین ہے، اور اگر وہ 11ویں دی تھی تو غوث بخش ہے، اور منت مانگنی تھی وہاں نبی علیہ السلام کی وہ 12ویں دی تھی تو فیل محمد تو ضروری ہے. تو اس انداز سے کہیں نہ کہیں یہ بڑے بڑے ہیں سارے، کوئی میاں داد ہے، کوئی اینڈی خان ہے، یہ منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، شرک کرنے والے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، جب تک الہ کو اکیلا نہیں کرو گے، اکیلا نہیں مانو گے، تم کسی اصل کے اوپر نہیں ہو. اب بالکل فیصلہ کن بات آخری آیت کے اندر بتائی ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ دیکھو بات سمجھ لو. آج فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کا دل کرتا ہے اللہ کی ملاقات کا، اس کو یقین ہے اور وہ آخرت کو چاہنے والا ہے اور چاہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد جب دوسری زندگی آئے تو وہ جنت کے اندر جائے، انبیاء کے ساتھ ہوں، ملاقاتیں ہوں وہاں، اور جہنم سے بچا لیا جائے. اگر جس کا بھی دل کرتا ہے یا کسی کو یہ یقین ہے کہ ایک دن وہاں جانا ہے تو اب کیا کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرے، نیک کام کرتا جائے. جتنے بھی نیک کام ہیں سب جانتے ہیں، جتنی صلاۃ ہے، صوم ہے، اور زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، عمرہ ہے، حج ہے، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے ساتھ وفا ہے، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں نیک کام کرتا چلا جائے. اور سب جانتے ہیں کیا نیک کام ہوتے ہیں، جھوٹ نہ بولے، کسی کو فراڈ نہ کرے، دھوکہ نہ دے، گالیاں نہ نکالے، تانے نہ دے، القابات نہ دے. یہ ساری چیزیں برائیوں سے بھی جہاں بچنا ہے اور نیک کام کو کرنا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہاں مالک نے زور دے کے بتایا، دیکھنا یہ سارے اعمال یہ بتائے جا رہے ہیں، یہ سارے جب نیک اعمال کرو تو پھر اس کے بعد ایک بات ایسی ہے کہیں وہ نہ بھول جانا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ورنہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود اگر شرک تمہارے اندر ایک رہ گیا اور 2 رہ گئے یا آدھا رہ گیا تو اس کے بعد ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. تمہاری ساری زندگی کے کارناموں کے اوپر، تمہارے سارے نیک اعمال کے اوپر سیاہی پھیر دے گا پروردگار عالم. اور سمجھانے کے لیے بتایا تم کیا چیز ہو. ہم نے تو اپنی کتاب کے اندر یہ سورہ الانعام پڑھو، 18 نبیوں کا پہلے مالک نے خود ذکر کیا، ان کی تعریفیں کی، ان کے اعمال کی شاباشی دی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ اگر وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، ان میں سے کوئی ایک شرک کرتا، پھر توبہ نہ کرتا اور مر جاتا اس کے اوپر. وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ بات سمجھانے کے لیے مالک زور دے رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں تم اس مسئلے کو سمجھو، اس کو اتنا لائٹ نہ لینا. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے سارے اعمال برباد کر دیتا. اور سورہ زمر کی آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو براہ راست مخاطب کر کے کہا تھا کہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہاں بھائی وہاں تو صرف 18 کا ذکر تھا، نبی علیہ السلام کا تو ذکر نہیں تھا نا. ان کو تو ہم نے اللہ کے ساتھ ایک طرف یا اللہ، ایک طرف یا محمد لکھتے ہیں، ان کا صدقہ دیتے ہیں، تو یہاں شاید گنجائش ہے. وہاں مالک نے براہ راست مخاطب کیا نبی علیہ السلام کو کہ یہ بات سنو اور سب کو بتاؤ، ان کو بتاؤ میرے طرف یہ میرا اپنا کوئی اتحاد نہیں ہے، بلکہ میرے مالک کی وحی آئی ہے میرے طرف،
اور تمام انبیاء کی طرف یہ وحی آئی تھی، نبی علیہ السلام کو کہا گیا بالکل بتاؤ، ہاں کے پکارے کہو۔ اس دور میں لاؤڈ اسپیکر ہوتے تو لاؤڈ اسپیکر میں نبی علیہ السلام اعلان کرتے، میگا فون ہوتے میگا فون کے اندر اعلان کرتے کہ سنو لوگوں، میرا مالک میرے سے فرماتا ہے کہ آخری نبی، ہر نبی کو یہ بات بتائی گئی، پہلے کو بھی آدم علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، دوسرے اور نوح علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، جتنے انبیاء گزرے سب کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور کہا کہ لائن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کیا لیابطن عملک، تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے بندوں، ہمارا کہنا یہی ہے اپنے بھائیوں سے کہ دیکھو یہ روزے رکھیں، ابھی 1-2 روزے رہ گئے، پورا رمضان گزرا ہے، تراویاں پڑھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تہجدیں پڑھی ہیں، صدقات کتنے دیے ہیں، زکوٰۃ نکالی ہے، عمرہ کرتے ہو اور لوگوں کو بھی بتاتے ہو، اور بات بھی صحیح ہے کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور حج تو اور بڑی بات ہے، سب کچھ کرتے ہو لیکن اس بات کو بھول جاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک بھی تم کرتے ہو، بہت زیادہ کرتے ہو، اور اللہ کی دوسری بات تمہارے اوپر فٹ آ جاتی ہے سورہ یوسف کے اندر جو ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح مانتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اکثریت ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے، شرک کرتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جس طرح آج پوری امت مسلمہ کے اندر یہ معاملہ آ گیا ہے۔ آپ کس کو مبارکباد دی جائے کہ آپ نے روزے رکھے ہیں، آپ کے لیے اجر تیار ہے، کس کو کہا جائے بتائیے؟ لہٰذا صحیح بات، جو سچی بات ہے وہ یہی ہے کہ روزے رکھے ہیں روزے داروں، اور اگر ساتھ ساتھ یا علی مدد کہتے ہو، یا رسول مدد کہتے ہو، 11ویں دے کے آئے ہو، اور میلاد بھی کرائی ہے، کیک کاٹا ہے، اور بے حق فلاں بھی، اور امت فلاں بھی ہے، گنبد بھی سجا کے رکھا ہوا ہے تم نے، چادریں بھی چڑھائی تھیں، عرس بھی کرتے ہو، میلے بھی کرتے ہو، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے حصہ ہو، تقویت دیتے ہو اس کو، یہ سب کچھ کرتے ہو، اور پھر بریلوی بھی ہو، دیوبندی بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، مسلکی بھی ہو، یہ سارا کام اگر تمہارے اندر ہے تو اس کے بعد یہ تمہارے سارے روزے ہیں، تمہاری ساری کارگزاری کے اوپر سیاہی پھیر دے گا مالک، اور تمہارے منہ کے اوپر مارنے کے بعد تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دے گا، اور اپنے ان سارے جنہوں نے تمہیں شرک سکھایا ہے، قرآن ان کو طاغوت کہتا ہے، یہ طاغوت ہیں، ان کے ساتھ کفر کرو، ان کا انکار کرو، ورنہ تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر ان مولویوں اور پیروں اور سیاسی لیڈروں کے ساتھ تمہیں ہمیشہ رہنا پڑے گا، وہاں چیخو گے، چلاؤ گے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر، سمندروں کے اندر تمہیں ہمیشہ رکھا جائے گا۔ بڑا خوفناک انجام ہے اللہ کے بندو، یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بھائی ہیں آپ کے، اس لیے آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو بھائیو، شرک چھوڑ دو، کیا جاتا ہے کہہ دو اللہ اکیلا داتا ہے، علی جویری داتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے کہہ دو اللہ مشکل کشا ہے اور اکیلا مشکل کشا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا نہیں ہے، کوئی جولیاں نہیں بھرتا ہے، کوئی کھوٹی کھری نہیں کرتا، یہ سارے ان مزاروں کو، ان مندروں کو ڈھاؤ اللہ کے بندو، یہ راستے میں حائل ہے، اللہ کی رحمت کو انہوں نے روکا ہوا ہے۔ مورتی والوں پر اعتراض کرتے ہو کہ وہ گائے کا پجاری ہے، اور یہاں ذرا گھوڑے کا پجاری، اور قبر کا پجاری، اور مزار کا پجاری، اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، سب انسانیت کے لیے یہی ایک پیغام ہے کہ لوگوں، یہ موقع ہے، تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے بندے بن جاؤ، نہ اللہ کی ذات کا کوئی ٹکڑا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے جس طرح بنایا، یہ سب جھوٹ کے اوپر ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مورتی پوجا بالکل غلط ہے، شرک ہے، اوپر والے کا انکار ہے، اسی طرح قبر پرستی، گنبد پرستی، مزار پرستی، فرقہ پرستی، پیر پرستی، یہ ساری شرک کی باتیں ہیں۔ اللہ کے بندوں، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر توفیق نہیں ملی ہے، غصے میں آ جاؤ اور سختیاں کرو، یا الزامات لگاؤ، یا اس کے بعد پروپیگنڈے کرو، تو پھر اس کے بعد جانا تو اسی مالک کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہمیں ایمان خالص کی سمجھ دی ہے، اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جم جانا اصل چیز ہے۔ استقامت والوں کے لیے اللہ نے خوشخبریاں سنائی، اور جنت کی ساری بہاریں مخلص مومنوں کے لیے ہیں، اور جتنے یہ عبادات کے یہ نظام ہے، یہ اصل میں ہے ہی مومنوں کے لیے، جس کا ایمان عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ صلاۃ ہے اس کے اوپر، نہ تراویح ہے، نہ روزے ہیں، کوئی عمل اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے کرتے رہو، اپنی طرف سے کرتے رہو، اس کا کوئی اجر تمہیں ملنے والا نہیں ہے، اور شرک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یہی ہماری دعوت اسی نقطے کے گرد ہے اللہ کے بندو، کہ اللہ اپنے مالک کی قدر کو پہچانو، اور شرک کرنے والوں کو اپنا امام نہیں ماننا ہے کسی صورت میں، یہ امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے اب لائق نہیں رہے ہیں۔ اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔